بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ہم 10th کی فزکس ڈسکس کر رہے ہیں اور نیوکلیئر فزکس ہمارا یونٹ ہے. نیوکلیئر فزکس کی ڈسکشن میں ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں ہم نے ریڈیو ایکٹیویٹی کو ڈسکس کیا. ریڈیو ایکٹیویٹی کے اندر جو مختلف ریڈیشنز ہیں الفا بیٹا گیما ان کو ڈسکس کیا. آج ہماری گفتگو رہے گی ہاف لائف پہ، لیکن ہاف لائف پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا میں جو پرانی ڈسکشن ہے، کیونکہ یہ پرانی ڈسکشن میں سے ہی ہمارا آج کا ٹاپک نکلے گا. اگر آپ نے پچھلے لیکچرز دیکھے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں نے بجائے کوئی نام لینے کے یورینیم یا تھوریم یا پولونیم کوئی نام لے کے، تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو وہ نام میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جو کانسیپٹ جس تک ہم لے جانا چاہتے ہیں وہ ان سے مس ہو جاتا ہے. تو کانسیپٹ از امپورٹنٹ. نام آپ کو بک میں بھی مل رہا ہے اور آپ بک سے دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں. یہاں میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمارے لیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ بہت انکریجمنٹ کا باعث ہوتے ہیں. ہمیں اس سے کافی جو ہے تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں. ایک ٹیچر کے پاس سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو آنکھیں ہیں ان کے اندر جو ایک سمجھ کی وجہ سے جو چمک آتی ہے، یہی ایک ٹیچر کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی ہے، انرجی پرووائڈ کرتی ہے. تو اور ہماری خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ کمنٹس صرف پاکستان سے نہیں، نیپال سے، انڈیا سے، دوسرے ممالک سے بھی آئے ہیں. تو چونکہ سائنس جو ہے تو یہ ایک انسانیت کا ایک ورثہ ہے اور اس پہ کسی قوم کی، کسی مذہب کی، کسی علاقے کی جاگیرداری نہیں ہے. یہ سب کا کامن ٹریجر ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. سو آپ کمنٹس کرتے رہیے، آپ اپنے جو ویوز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے. اور امپرومنٹ کے لیے یقیناً کوئی نو باڈی کین کلیم کہ ہی اور شی از پرفیکٹ. سو دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. میں یہاں پہ برملا ایک بات کہوں گا کہ جو کچھ میرے پاس نالج میں ہے اس میں بہت سارا حصہ میرے اسٹوڈنٹس کا ہے، جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ یہ جو پروسیسز ہیں اس طرح چلتے ہیں، یا پھر ان کے سوالوں نے انڈائریکٹ طریقے سے سکھایا ہے. کیونکہ جب وہ کچھ ایسی چیز کے اوپر سوال کرتے تھے جس پہ میں نے کبھی غور نہیں کیا ہوتا تھا، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ مجھے نئی چیزوں کو بھی سوچنے کا موقع ملتا اور اس کے جواب ڈھونڈنے میں نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ہاف لائف کے اوپر گفتگو سے پہلے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جی میں نے ایکس ایک ایلیمنٹ کو کنسیڈر کیا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک 10 ایٹمز ہیں. اگرچہ کہ یہ میں صرف اگزامپل دینے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 10 ایٹم ہیں. بعد میں ہم ایٹم کا لفظ نہیں، ہم ماس کے جو مروجہ یونٹس ہیں، گرام ہے یا کلو گرام ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے. سسٹم انٹرنیشنل میں آپ کو پتہ ہے ہم کلو گرام کہتے ہیں، باقی گرام بھی یوز ہوتا ہے، مائکرو گرام بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہمارے پاس 10 جو ہے تو ایٹمز ہیں، اور جیسے کہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایٹامک نمبر 100 یعنی سارے ایکس ہیں تو یہ سارے 100 ہی ہوں گے. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ یہ ایکسپیریمنٹ، یہ جو آپ کے پاس یہ جو سیمپل ہے، آپ کس تاریخ کو لے رہے ہیں. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ سیمپل ہم نے لیا 10 جنوری کہہ لیجئے 2018. ٹھیک ہے جی، کچھ لگ بھگ 2 سال پچھلا ہم ایک وقت لے لیتے ہیں کہ جی ہم نے اس تاریخ کو لیا. اب الفا ریڈیشن، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس سے الفا ریڈیشن ایمٹ ہوئی تو یہ کچھ اور بن گیا. وہ آلریڈی پیچھے الفا بیٹا گیما ریڈیشن میں یا اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. میں نے یہاں پہ صرف اس کانسیپٹ کو یوز کرنا ہے. سو اب یہ ایکس نہیں رہا، جو کچھ بھی بنا ہے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ ایکس نہیں رہا. ہمارا یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے کہ یہ کیا ہے، whether this sample has now 10x or not. تو ایک تو اس میں سے کچھ اور بن گیا. یہاں سے چلیے جی الفا ایمیشن ہوا، اس سے چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی بیٹا ایمیشن ہوا.
میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسپونٹینیس. اب اسپونٹینیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آل آف سڈن ہوتا ہے, اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی, ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. تو اب کس وقت کون سا جو ایٹم ہے وہ کیا ریلیز کرے گا, ہم اس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ پریڈکشن نہیں کر سکتے ہیں. بس صرف یہ 10 چلیے میں اس کو 01/2018 کی ڈیٹ لے لیتا ہوں. اچھا, اب یہ بھی کچھ اور بن گیا. اس کے بعد اس میں سے لیٹ سپوز بیٹا ہی ایمٹ ہو گیا. اب یہ کچھ اور بن گیا, پھر اس میں سے کچھ اور ایمٹ ہو گیا, چلیں بیٹا ہی ایمٹ کر دیتے ہیں, یہ چینج ہو گیا. اس میں سے الفا ایمٹ ہو گیا. تو اب اگر آپ غور کریں تو 1 2 3 4 5 ایٹم تو گئے کام سے, وہ تو تبدیل ہو گئے جو بھی ان سے بنا, لیکن وہ ایکس نہیں رہے جو کچھ بھی بنے. اب ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ایٹم تھے؟ 10 تھے, اور ابھی 5 ان میں سے تبدیل ہو چکے ہیں. ہم نے جب یہ ایکسپیریمنٹ شروع کیا تھا تو 10 جنوری 2018 کی تاریخ تھی, اور جب ہمارے پاس یہ جو گیون سیمپل تھا یہ آدھا ہو گیا, تو ہم نے چیک کیا. آپ کی صرف آسانی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ 10 جنوری 2019 کی ڈیٹ تھی. کتنا وقت گزرا؟ 1 ایئر. اچھا, آپ چاہیں تو اس کو 10 جنوری نہ 10 جون بھی لے سکتے ہیں, 10/6 بھی کر سکتے ہیں. یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بڑے سالڈ قسم کے جو ٹائم فریمز ہیں وہ لے رہا ہوں کہ 1 سال گزر گیا. یہ 1.5 بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتا ہے, 5,000 بھی ہو سکتا ہے, 50,000 بھی ہو سکتا ہے, اور ہوتے ہیں. وہ آپ بک میں دیکھیے گا تو آپ کو یہ ڈیٹیل ملے گی. اچھا, جب ہم نے 10 جنوری کو لیا تھا 2018 کو تو اس میں 10 ایٹم تھے, اور آج 10 جنوری 2019 میں اس میں 5 ایٹمز کس کے رہ گئے؟ ایکس کے. یہ جو تبدیل ہو گئے وہ تو جو کچھ بھی بنے ہمیں اسے کوئی کام نہیں. اس عرصے کو اب یہاں پہ میں آ جاتا ہوں ڈیفینیشن پہ. دا ٹائم ریکوائرڈ فار half of mass undergone into a nuclear decay of a given sample is called half life. یعنی ہاف لائف وہ دوران ہے, وہ وقفہ ہے, وہ وقت ہے جس میں جو ہمیں گیون سیمپل تھا. اب میں نے آپ کی صرف سمجھنے کے لیے اس کو 5 ایٹم, آپ کو پتہ ہے 5 ایٹم ہم اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں, سو ہم نے لیا. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ایلیمنٹ لے رہے ہیں, اس کا ایٹامک ماس, جیسے میں یہ مسلسل یہ کہہ رہا ہوں یہ ایکس اس کا 100 ہے, تو اب اگر ہم, یا اس کا جو ماس ہے دیٹ از 200, تو اگر ہم 200 گرام یہ لے لیتے ہیں, ایلیمنٹ ایکس لے لیتے ہیں, اور 1 سال کے بعد اس میں 100 گرام ایکس پایا جائے گا, یعنی باقی جو کچھ بھی ہوگا وہ ایکس نہیں ہوگا. تو اس عرصے کو, یعنی اس ایگزامپل میں وہ 1 ایئر, تو اس 1 سال کو ہم کہیں گے ہاف لائف. سوری, اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 1 سال کے بعد, اب 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ 200 سے 100 بنا تو 100 سے پھر 0 ہو جائے گا؟ نہیں, اب اس کا ہاف ہوگا. تو اب اگلے 1 سال کے بعد 50 گرام ہمارے پاس بچ جائے گا. پھر 1 سال کے بعد یہ اس کا ہاف ہوگا, یعنی 25. اس کے بعد اس کا ہاف ہوگا 12.5. تو اس طریقے سے اب اس چیز کے لیے ہم ایک بڑا آسان سا ایک فارمولا ڈیوائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو ہاف لائف ہے
اس کو ہم معلوم کیسے کرتے ہیں کہ کتنا وقت کے بعد ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں. ہاف لائف معلوم کرنے کے لیے تو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل پروسیجرز ہیں جس کے ذریعے ہم کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے یہاں پہ ایگزامپل میں کہا ہمارے پاس 200 گرام ہے. 200 گرام اس کی ہاف لائف ہے 1 ایئر. اب ہاف لائف کو ہم ظاہر کرتے ہیں T1/2. سبسکرپٹ میں 1/2 مین ہاف لائف. یہ اس کا ہاف لائف ہے. اب کسی بھی ایلیمنٹ کی مختلف ایلیمنٹس کی مختلف ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر میں جب ہم کاربن ڈیٹنگ کے اوپر گفتگو کریں گے تو اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا. اب ہمارے پاس اکثر و بیشتر اس کے ساتھ چونکہ کویسچن بھی آتا ہے اور نومیریکلز بھی اس کے ساتھ آتے ہیں تو اس کو ذرا امپورٹنس دیجئے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. ہمیں کوئی وقت دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے یہ کہا گیا کہ جی 200 گرام ہمارے پاس کوئی مٹیریل ہے جس کا ہاف لائف ہے 1 ایئر. اب 10 سال کے بعد ہمارے پاس اس کا کتنا حصہ بچے گا؟ تو ہم سب سے پہلے تو نمبر آف ہاف لائفز کیلکولیٹ کرتے ہیں which is denoted by small n. نمبر آف ہاف لائفز. اب ہاف لائفز کو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ ہمیں کتنا وقت دیا گیا ہے ڈیلٹا ٹی اور اس کا ہاف لائف کتنا ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 10 سال کا وقت ہے اور اس کا ہاف لائف جو ہے وہ 1 ایئر ہے تو اس کی نمبر آف ہاف لائفز کتنی بن جائیں گی ہمارے پاس؟ یعنی چونکہ میں نے آلریڈی آپ سے کہا کہ میں سمپلسٹ کیلکولیشنز کو یوز کر رہا ہوں. اب ہمارے پاس جو گیون سیمپل ہے جیسے میں نے یہاں کہا 200 گرام، اس کو ہم NO which stand for اوریجنل سیمپل، یعنی اوریجنل ماس ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ 200 گرام ہے، 100 گرام ہے، کلو گرام ہے، جو کچھ بھی ہے دیٹ از نون ایز NO. اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اوریجنل ماس، یا یہ سٹارٹنگ ماس بھی آپ لکھ دیں تو بہتر ہے، ماس آف ریڈیو ایکٹیو سیمپل. اب ہمارے پاس یہ جو گیون ٹائم ہے اس کے بعد کتنا رہے گا؟ دیٹ از n. ماس ایٹ دا اینڈ آف گیون ٹائم. اب گیون ٹائم کے بعد ماس کتنا رہے گا یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیسے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے. n is equal to 1/2 n کہ ہمارے پاس کتنی ہاف لائفز ہیں 1/2 انٹو اوریجنل ماس. تو اب اگر آپ کے پاس جیسے کہ اس کیس میں ہمارے پاس 10 ہاف لائفز بنتی ہیں، یہ جو ایگزامپل میں لے رہا ہوں سپوز ایگزامپل، تو 1/2 ٹو دا پاور 10 کر دیتے ہیں. 2 ٹو دا پاور 10 سے آپ کے پاس جو کچھ بھی آ جاتا ہے اس کو آپ اوریجنل ماس اگر آپ نے 200 گرام لیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں. 1/2 سے جو آنسر آ جاتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس سیمپل کی اماؤنٹ بچ جائے گی کہ اس وقت کے بعد آپ کے پاس کتنا سیمپل بچے گا. یہ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ ہم کسی بھی ایٹم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہمارے پاس 200 گرام اس ایگزامپل میں ہم نے ماس لیا ہوا ہے تو یہ کس وقت الفا، بیٹا یا گیما ایمٹ کرے گا. یہ جو ہاف لائف ہمیں گیون ہے یہ اس کے سٹارٹ میں بھی کر سکتا ہے، اس کے مڈ میں بھی کر سکتا ہے اور اس کے اینڈ میں بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی فکس پیٹرن یا فکس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر سکیں کہ جی 25 جون کو 10:15 کے اوپر اس میں سے ایک الفا رے ایمٹ ہوگی. سو ہاف لائف از اے اسپین in which it is calculated, it is tabulated experimentally. یہ کوئی theoretically یا اس کو ہم اس طریقے سے نہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں، یہ ایکسپیریمنٹل پروسیجرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے اس کو معلوم کیا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ ہاف لائف ول بی اے بٹ کلیئر ٹو یو پیپل، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے اگر اس کے اوپر کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.